یہ ایک تو نہیں ہو سکتے. کربلا سے اٹھا ہوا کافلا شام کی طرف جا رہا تھا تو یہ کانٹوں پہ چلایا گیا تھا, ننگے پیر چلایا گیا تھا, سب سے چادریں چھینی گئی تھی, تازیانے اور گھوڑے لگائے گئے تھے. اور آج ہمارے جو نوجوان جو بچے تو ہمارے ہندو مسلمان بھائی ان اداروں کے راستے میں پانی چھڑک رہے ہیں, ان کے لیے لائٹنگ کا انتظام کر رہے ہیں. یقیناً ہماری دلی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی نیک خدمتوں کو قبولیت کا شرف عطا کرے. عزیزان گرامی, آج کی اس مناسبت سے میرے محرم میں 10 تاریخ کو کہا تھا کہ کچھ سوالات ہوتے ہیں. جب عاشور کا جلوس ہو گیا تو آج یہ چہلوں کا جلوس کیوں ہے؟ تو یہ بتا دوں کہ یہ چہلوں کا جلوس ہمیں یاد دلاتا ہے اس واقعے کو جس واقعے کے ذریعے سے پوری کائنات میں چہلوں کا جلوس اور حسینیت کا جلوس ہمیشہ نکلتا ہے, نکلتا رہے گا. وہ شہزادی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا, کیونکہ آج سے 1385 سال پہلے یعنی 61 ہجری میں عاشور کے دن کا واقعہ شہداء کا کی قربانی کا واقعہ ہوا تھا. اور اس کے بعد رسول کی بیٹیوں کو, رسول کی نواسیوں کو, رسول کے اولاد کو بے مطلب چادر سروں سے چادریں چھینی گئی تھی. 10 محرم کو شان غریبہ میں خیمے جلائے گئے تھے. میں بار بار یہ کہتا ہوں پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا. آج تو ہر بچہ چاہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے, نہیں زیادہ نہیں پڑھا ہے, تب بھی موبائل کے ذریعے, گوگل کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے بہت سی چیزیں اور پوری لائبریری پوری کتاب ہمارے موبائل میں مل جاتی ہے. یہ سارے واقعے یہ اسی کا ثبوت ہے. بی بی زینب کو کیسے لے جایا گیا تھا؟ اللہ نے قرآن کریم میں جس اہل بیت کے لیے یہ حکم دیا تھا پوری مسلمان کو, پوری امت مسلمہ کو کہ اے میرے حبیب, اے میرے رسول, اے تاجدار مدینہ, اے ختمی محمد, آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے رسالت کی اجر اجرت, مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے. اگر چاہیے تو بس اور بس میرے اہل بیت کی, میرے قرابت داروں کی محبت. اب عزیزان گرامی, جب مسلمانوں سے اللہ کے رسول نے حکم خداوندی کے تحت محبت اہل بیت اپنے قرابت داروں کی محبت مانگی تھی تو ہم نے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دل کی گہرائی میں خود دیکھ لیں. ایک طرف یزید تھا, ایک طرف حسین کے چاہنے والے تھے, ایک طرف حاکم شام تھا, ایک طرف اولاد رسول تھی. جس نے اولاد رسول کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی, جو ان میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, وہ اور جن کو ستایا گیا وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ہمارے دل میں اہل بیت کی کتنی محبت ہے. اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو خدا کے وعدے کے اعتبار سے, حکم کے اعتبار سے ہم نے عمل کیا. بس عزیزان گرامی, تقریباً 1 سال تک اس قافلے کو زندان شام میں رکھا گیا. آپ دیکھ لیجئے عیسائیوں کی تاریخوں میں اور مہابھارت میں بھی جو ہے جو جنگ ہوئی ہے, ہندو سناتن دھرم کے اعتبار سے 2 واقعے, ایک رامائن اور ایک مہابھارت. یہ اس میں بھی اگر ہم غور و فکر میں پڑھ لیں تو یاد رکھیں خدا کی قسم انسانیت اور اسلام کا خدا میں درس مل جائے گا آپ کو. سب سے بڑا دھرم, سب سے بڑی انسانیت جو ہے, رام کو رام کیوں کہا جاتا تھا؟ جب تم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی, اسی لیے ہم کو جب کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہے کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے کہ بہت سیدھا سادہ ہے. تو ایسے لوگ ہمارے دیوتا تھے, ایسے لوگ ہماری یادگاریں تھی, ایسے لوگوں نے ہمیں پروان چڑھا کر کے ہندوستان میں ہمیں آباد کیا ہے. تب آج ہندوستان کا بچہ اس حسین کو آج بھی یاد کر رہا ہے, قیامت تک انشاءاللہ یاد کرتا رہے گا. عزیزان گرامی, 1 سال قید میں رہنے کے بعد تاریخوں میں, عیسائیوں کی تاریخ میں شام کے قید خانے کے بارے میں جو لکھا ہے, وہ قید خانہ ایسا جیل بنائی گئی تھی کہ جس میں رات میں اوش پڑتی تھی اور دن میں دھوپ سے بھی نہیں بچتے تھے. اور اس سسٹم سے اتنا تکلیف دی گئی اور 1 سال وہاں رہنے کے بعد جب بی بی زینب کو اجازت دی گئی کہ اب جو ہے, کچھ لوگوں کو علماء کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ یزید میں شرمندہ ہوا. شرمندہ نہیں ہوا بلکہ وہ پریشان ہوا کہ میں نے جن کے پورے گھر کو قتل کیا, جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جن
حضرت بھائی وہاں زیارت کے لیے تلوین میں گئے ہیں اور اس سال تو ایک نور کا منظر آیا 1000 سے زیادہ فلسطین کے بڑے بڑے علماء اور شیوخ نے کربلا کی مسیح میں پیدل 85 کلومیٹر شرکت کر کے مولا امام حسین کو سلامی پیش کیا ہے اور امام حسین کے ماننے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ مولا آپ کے ماننے والوں نے ہمارا دنیا میں جیسے ساتھ دیا ہے ہم آج اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عزیزان گرامی وہ قافلہ جب شام سے چھوٹا تو یزید نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے چاہے آپ مدینے چلے جائیے یہاں رہنا چاہے زخم دیتے ہیں راہوں کے پتھر تھک گیا ہوں وہ بھی چلتے چلتے بولے زینب سے عابد لڑپ کر تھک گیا ہوں وہ بھی چلتے چلتے میرے پیروں میں چھالے پڑے